اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. میاں والی سے حافظ محمد خالد صاحب پوچھتے ہیں کہ میں حافظ قرآن ہوں اور دیہات کا رہائشی ہوں. ہمارے گاؤں میں ایک رسم ہے کہ جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو مجھے بلاتے ہیں کہ مریض کے اوپر سورہ یاسین پڑھنی ہے تاکہ اسے بآسانی موت آ سکے. کیا یہ پڑھنے سے مجھے کوئی گناہ تو نہیں آئے گا؟ مجھے ہر وقت یہ خوف اور خدشہ رہتا ہے کہ کہیں میں گناہگار نہ ہو جاؤں. لہٰذا مجھے ایسے مریضوں پہ سورۃ یاسین پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائے. جناب حافظ محمد خالد صاحب و سامعین کرام، حافظ صاحب آپ نے سوال میں ایک لفظ یا جملہ اچھا استعمال کیا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک رسم ہے. تو حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ رسم ہی ہے، کوئی مسنون ضروری عمل نہیں. اس بارے میں ایک حدیث عموماً روایت کی جاتی ہے، اقرأوا علی موتاکم سورۃ یاسین، کہ اپنے قریب المرگ لوگوں پہ سورہ یاسین پڑھا کرو. لیکن یہ حدیث سنداً صحیح نہیں ہے، لہٰذا اسے کوئی مسنون عمل نہیں قرار دیا جانا چاہیے. زیادہ سے زیادہ اس سے کچھ لوگوں نے جواز کا حکم اخذ کیا ہے. رہی بات اگر پڑھی جائے تو کیا آپ گناہگار ہوں گے؟ شاید یہ خدشہ آپ کے ذہن میں اس لیے آیا ہے کہ کچھ اور روایات میں اس بات کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ قریب المرگ آدمی کے پاس اگر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس کی روح جلد قبض ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ آپ کا اس بندے کے مرنے میں یا اس کی روح قبض ہونے میں کوئی کردار نہیں ہے. آپ اس کی روح کے نکلنے کا اپنے آپ کو ذمہ دار نہ سمجھے اور اس کو گناہ کا کام نہ سمجھے. ہاں البتہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ایسے موقعوں پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت اور صحیح سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں اور لوگوں سے بھی سنتوں پر عمل کروائے. اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت اور سنت طریقہ یہ ہے کہ قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کرنا اور کوشش کر کے اس کی زبان سے یہ کلمہ جاری کرانا. صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے ان لوگوں کو جو موت کے قریب ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو. اور اس تلقین کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہم خود اس شخص کے سرانے یا اس کے قریب بیٹھ کر ذرا اونچی آواز میں اسے سناتے ہوئے لا الہ الا اللہ بار بار پڑھے تاکہ اسے بھی یاد آئے اور وہ خود سے پڑھنا شروع کرے، یا اس کا مزاج دیکھ کر آہستہ اور نرمی سے اسے کلمہ پڑھنا یاد دلائے، اور جب وہ ایک یا دو دفعہ پڑھ لے تو اس کو مزید تنگ نہ کرے بلکہ اسی پر خاموشی اختیار کرے تاکہ یہی کلمہ اس کی آخری بات ہو اور اسی کلمے پر اس کی موت واقع ہو جائے. الحمد للہ رب العالمین. اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا. اے مولا کریم، ہمارے پھلوں کی پیداوار میں برکت عطا فرما دے، ہمارے لیے ہمارے شہروں میں برکت عطا فرما دے اور ہمارے غلہ ناپنے والے پیمانوں میں برکت عطا فرما دے. یا رب العالمین، ہمیں دین دنیا کے معاملات میں صبر اور شکر کی نعمتوں سے سرفراز فرما دے. اے پاک پروردگار، ہمارے عزیز بچوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ درازی عمر کی دولت سے سرفراز فرما دے. یا اللہ، ہمارے وطن پیارے پاکستان کی حفاظت فرما. آمین ثم آمین.